السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورس، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ بن رہے تھے دوپہر کے لیے فرائیڈ رائس، اور فرائیڈ رائس بن رہے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو اس کی ریسیپی شیئر کر دوں۔ تو یہاں پہ چکن لے لی تھی، اس کو بوائل کر لیا تھا، اور کچھ سبزیاں لے لی تھیں جن کو باریک کاٹ لیا تھا، جس میں بند گوبھی تھی، ہری پیاز تھی، اور گاجر تھی، شملہ مرچ تھی۔ تو بس یہاں پہ آئل لیا تھا اور اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے تھوڑا سوٹے کر لیا تھا، اور پھر اس کے اندر ساری سبزیاں ڈال دی تھیں، اور 2 چھوٹے سائز کے آلو لے لیے تھے جن کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا تھا، اور بس اب سبزیوں کو ڈال کے اس میں ڈال رہے تھے مسالے، اور اس میں 2 ٹی اسپون لی تھی بلیک پیپر، اور 2 ٹی اسپون بلیک پیپر کے بعد لیا تھا 1 ٹی اسپون چائنا سالٹ، اور چائنا سالٹ کے بعد اس میں 1 ٹی اسپون لی تھی کٹی لال مرچ۔ یہ آپشنل ہے، اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈالیں، نہیں تو فرائیڈ رائس میں تو ویسے بھی بہت زیادہ اسپائسیز نہیں ڈلتے، تو ہم لوگ تھوڑا سا اسپائسی کھاتے تھے تو اس وجہ سے فرائیڈ رائس میں ہم نے تھوڑی سی ڈلوا لی تھی مرچیں، اور یہاں پہ ڈال دی تھیں 3 عدد ہری مرچیں جن کو آدھا کاٹ لیا تھا بیچ میں سے، اور اب جا رہا تھا اس میں سرکہ۔ تو بس یہاں پہ تھوڑا سا اس کو فرائی کرنے کے بعد آئل میں، اور اب اس میں ڈال دیے تھے چاول، اور بس اب ان چاولوں کو لگائیں گے دم پہ۔ یہ ریسیپی بہت زیادہ جلدی بن جاتی ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے، اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تو یہاں پہ ہم کھا رہے تھے دوپہر کا کھانا، اور بس دوپہر کا کھانا کھا لیا تھا، اور یہاں پہ میری سسٹر آئی ہوئی تھی تو ان کے بچے جو ہے بس وہ کھیل کود میں لگے ہوئے تھے، اور یہاں پہ جو محمد حسنین تھے میری بہن کے بیٹے، وہ اپنی چھوٹی بہن کو گاڑی میں بٹھال کے ان کو آگے پیچھے چلا رہے تھے۔ تو بس یہاں پہ LED چل رہے میں جو ہے پویم چل رہی تھی، اور بس وہ پویم بھی دیکھتے جا رہے تھے، سن رہے تھے۔ تو بس یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ جب بچے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ رونق ہو جاتی ہے۔ تو بس یہاں پہ بچے اپنی روٹین جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے، اور یہاں پہ بن رہی تھی شام کی چائے، اور بس شام کی چائے بن رہی تھی، اور اب میں اس کے بعد کروں گی بھٹے فرائی، کیونکہ آج کل بھٹے کا سیزن آیا ہوا ہے، تو جو ہے بہت زیادہ آج کل یہ آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں۔ تو بس یہاں پہ میں بھٹے کو سیکھ رہی تھی، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو بھٹے پسند ہیں، آپ لوگ کس طریقے سے اس کو کھانا پسند کرتے ہیں، اور مجھے تو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، تو اس وجہ سے میں اس کو چائے کے ساتھ جو ہے وہ لوں گی، تو اس وجہ سے میں اس کو سیکھ رہی تھی۔ اور یہاں پہ اس کو سیکنے کے بعد جو ہے میں اس میں لگاؤں گی نیبو اور چاٹ مسالہ، کیونکہ بغیر نیبو اور چاٹ مسالے کے تو بالکل مزہ ہی نہیں آتا بھٹے کھانے کا۔ تو بس اب یہ سیکھ گیا تھا بھٹا، اور اب میں اس میں لگاؤں گی نیبو۔ اور یہی ہوتا ہے کہ بس جب آپ لوگ اپنے ماں باپ کے گھر آتے ہو تو آپ لوگ، اور سب بہنیں بھی آ جاتی ہیں اور بھائی بھی ہوتے ہیں، تو یقیناً آپ لوگوں کو ٹائم کا اپنا پتہ نہیں چلتا، آپ لوگ اپنی پرانی باتوں کو جو ہے وہ یاد کر کے بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً ایک ساتھ بچپن گزارا ہوتا ہے سب بہن بھائیوں نے آپس میں، تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے ایک ساتھ جمع ہو کے۔ تو بس یہی ہوتا ہے جب بہنیں آئی ہوئی ہوتی ہیں تو، اور بھائی بھابھی ہوتے ہیں، تو یقیناً ان کے ساتھ بیٹھ کے ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے انجوائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ ہو گئی تھی چائے ریڈی، اور بس اب میں چائے پیوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھٹے بھی انجوائے کروں گی۔ تو اور یہاں پہ بس اچانک بیٹھے بیٹھے ہم سب کا پروگرام بن گیا تھا باہر آؤٹنگ پہ جانے کا، تو یہاں پہ بس بھائی جو ہے وہ گاڑی کو باہر نکال رہے تھے، تو بس اچانک سے بس ہم لوگ کا بیٹھے بیٹھے بن گیا۔ اور جب بھی میں آتی ہوں تو لازمی میرے بھائی کا یہی ہوتا ہے، اور مطلب کوئی بھی بہن آئی بھی ہو تو یہی ہوتا ہے کہ میں باہر لے کے جاؤں، اور مطلب باہر آؤٹنگ پہ جائیں لازمی۔ تو بس یہی تھا کہ آج ہم لوگ کا پروگرام بن گیا تھا کہ آج ہم لوگ باہر ذرا تھوڑا سا آؤٹنگ کے لیے جائیں گے، اور آج کل حیدرآباد کا موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے، رات کا ہوا چل رہی تھی، اور جو ہے نا ٹھنڈا موسم ہو گیا تھا بارش کے بعد۔ تو بس یہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے جو ہے آؤٹنگ پہ، اور بس یہی کہوں گی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد بہت چھوٹا شہر ہے، اور مطلب بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ نہ کوئی فیسلٹی ہے، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی اس طرح کا ماحول ہے، تو میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی
ایسا نہیں ہے، یہ ایسا غلط سوچ رہے ہیں کہ مطلب حیدرآباد بہت چھوٹا شہر ہے اور مطلب وہاں پہ کوئی اس طرح کی فیسلٹی اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو حیدرآباد بھی الحمدللہ بہت حد تک اسٹیبلش ہو گیا ہے، اور جو ہے باقی تمام شہروں سے بہت زیادہ جو ہے ڈیولپمنٹ آ گئی ہے حیدرآباد شہر میں۔ اور یقیناً جو ہے جس طرح سے کراچی کا ماحول ہے تو اسی طریقے سے اب حیدرآباد کا بھی جو ہے یہی معاملہ ہو گیا ہے۔ اور بس یہی کہوں گی کہ جہاں پہ بچپن گزارا ہوتا ہے ہم نے، تو وہاں کے حوالے سے بہت زیادہ ایک انسیت ہوتی ہے، اور یقیناً میں شروع سے حیدرآباد میں رہی ہوں تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ مجھے انسیت ہے۔ تو بس جب بھی میں حیدرآباد آتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ سکون سا ملتا ہے کہ میں اپنے شہر آ گئی ہوں۔ تو بس یہاں پہ مزہ آ رہا تھا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ باہر آؤٹنگ پہ جا کے، اور بس پھر جو ہے پروگرام بنا کہ ہم جو ہے حیدرآباد کی مشہور مسٹر واڑی کی چاٹ کھائیں گے، جو کہ بہت ہی فیمس ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے فروٹ چاٹ کھائی تھی اور گول گپے کھائے تھے۔ تو بس اب ہم لوگ جو ہے گول گپے آ گئے تھے اور گول گپے کھا رہے تھے اور چاٹ کھا رہے تھے۔ تو یہی کہوں گی کہ بس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، میری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک کیجئے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔